الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. حضرات علماء، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دین عطا کیا ہے اور بغیر ہماری طلب کے اتنا بہترین قرآن کریم دیا ہے کہ اس نعمت پر ہم زندگی بھر اگر شکر بجا لائیں تو کم ہے. اتنا حسین، اتنا جامع، اتنا بہترین دین عطا کیا ہے کہ جس کے حسن کو بیان کرتے کرتے آدمی تھک جائے لیکن اس کا حسن مکمل نہ بیان نہ کر سکے. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں جو بہترین دین دیا ہے یہ آسان ترین، مکمل ترین، جامع ترین، حسین ترین ہے. جہاں تک عقیدوں کی بات ہے، ایمان نام ہی عقیدوں کی پختگی کا ہے. عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ ہم کو ایسا دین ملا ہے کہ قیامت تک اس دین کی پیروی کرنے والوں کو کسی کے سامنے دین کے لیے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. ہم کو کسی کی تہذیب درکار ہی نہیں ہے. ہم پورے عالم کو تہذیب سکھانے آئے ہیں، سچا دین دینے آئے ہیں. نبوت کی تکمیل کے بعد کار نبوت کا مشن لے کر چلنے کو آئے ہیں. اگر سرکار بہترین نبی ہیں تو آپ کے دامن سے جو امت وابستہ ہے وہ امت بھی بہترین ہے، اور جو دین لا کے دیا ہے وہ بھی بہترین ہے. جب ہمارے دین میں سب چیزیں ہیں تو کسی کی طرف جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ کسی کی طرف نظر اٹھانے کا سوال پیدا ہوتا. ہمارے مکاتب میں
سب سے پہلے جو ہے قرآن کریم کے ساتھ تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں. بچہ مدرسے میں داخل ہوگا تو اس کو 5 کلمے پڑھائیں گے، سکھائیں گے، یاد کرائیں گے، اور اس کے بعد اس کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل بتائیں گے. ایمان مفصل کیا ہے؟ یعنی ایک ایمان والے کو کن چیزوں پر یقین رکھنا ہے، کن چیزوں کو ماننا ہے، اس کا مختصر فہرست بیان کیا. فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر. دیکھو بچوں کو عقیدہ مضبوط کراؤ. عقیدے کی بنیادیں کمزور ہوں گی تو اعمال بھی کمزور ہوں گے، دین بھی کمزور ہوگا. ہمارے بزرگوں نے اس بات کو سمجھا، اس بنا پر مکتب میں یہ کلمے اور عقیدوں کی باتوں کو داخل کیا ہے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا میں، وملائکتہ، اور تمام ملائکہ پر ایمان لایا، وکتبہ، اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبیوں پر اتاری ہیں، رسولوں پر بھیجی ہیں، ان تمام کتابوں کو میں مانتا ہوں کہ اللہ نے اتاری ہے سچے مضامین کے ساتھ، اور جو سچے مضمون ہیں ان تمام پر میرا یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بندوں کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. وَرُسُلِهِ، یہاں رک کر آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں. یہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اسلام جامع دین ہے، حسین ترین دین ہے، اس کا کمال دیکھیے کہ ایک ایمان والا صرف قرآن کریم پہ ایمان نہیں رکھتا، بلکہ جتنی کتابیں آئیں ان تمام پر بھی ایمان ہے اس کا. ہماری وسیع نظری دیکھیے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم عیسائی ہیں تو انجیل اور بائبل دیکھیں، کوئی اگر یہودی ہے تو وہ تورات دیکھے، وہ مانے تو حضرت موسیٰ کو مانے، یہ مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے. لیکن مسلمان کا کمال دیکھیے، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ تمام کتابوں پر ایمان نہ لائے اور تمام رسولوں پر جو اللہ نے بھیجے ہیں ایمان نہ لائے. عیسائی اس وقت تک عیسائی نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے رسول کا انکار نہ کرے. یہودی اس وقت تک یہودی نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کا، ہمارے نبی کا انکار نہ کرے. اور مسلمان وہ ہے کہ جب تک وہ تمام نبیوں کا اقرار نہ کر لے وہاں تک جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ کتنی وسیع ظرفی ہے. اور تعجب کی بات اور عجیب بات تو یہ ہے، کیا ہے اس کا معاملہ؟ تعجب کی بات تو یہ ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تو ہمارا تذکرہ ہے ہی، لیکن خود قرآن کریم میں بھی ان انبیاء کرام کا بھی تذکرہ ہے، ان کی کتابوں کا بھی تذکرہ ہے.
اور ان نبیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور تذکرہ بھی معمولی نہیں ہے۔ مثلا آج مجلس علماء نے ایک عنوان دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوئی بائبل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں 84 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں، اور جتنے غلط عقیدے ان لوگوں کے ہیں ان تمام غلط عقیدوں کی تردید کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر احادیث کو اگر جمع کر دیا جائے تو آپ کی وفات تک کے احوال الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے، اور بنی اسرائیل کی گمراہی کے بعد ایک عرصہ دراز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، اور صرف وجود نہیں، آنے کے بعد دین کا بہت بڑا کام کیا، اور کس طرح پیدائش ہوئی یہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ماں موجود ہے اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ کوئی کہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتے بغیر باپ کے؟ قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 25 دسمبر کو ولادت ہے، اور یہ جو ماہ دسمبر ہے نا یہ ان کے سولی پر لٹکائے جانے کا مہینہ ہے، یہ خیال ہے عیسائیوں کا۔ حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ معاملہ ان یہودیوں پر مشتبہ کر دیا گیا جو دشمنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالنا چاہتے تھے۔ خود قرآن کریم کا بیان یہی ہے۔ مشتبہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ کئی معجزات سامنے آئے۔ مادر زاد نابینا کو ہاتھ پھیرنے پر بینا کر دیتے تھے، یہ معجزہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہ ان کے نبی اور رسول ہونے کی ایک دلیل ہے۔ نمبر 2، جو پیدائشی کوڑی ہو گیا ہو ہاتھ پھیرتے ہی اس کی جلد اچھی اور تندرست ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، مٹی سے بناتے تھے پرندے، اور جب تک پرندوں پر نظر رہتی تھی پرندہ ہوا میں اڑتا رہتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ نمبر 4، یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ کس نے کیا کھایا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، اور گھر میں اسٹاک کیا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، یہ بھی معجزہ ہے۔ یہ 4 معجزے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اس میں مزید برآں یہ کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، قبر پر لاد دیتے تھے، اور قبر سے مردہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا، اور کئی ایسے بچوں کو حیات ملی ہے
آپ کے اعجاز سے کہ جو برسوں تک زندہ بھی رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خانوادہ بڑا مبارک اور بڑا نیک ہے۔ قرآن کریم کا اعتدال دیکھیے، کہیں تو حضرت عیسیٰ کا نام ذکر کیا قرآن میں، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینا پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، اس بنا پر آپ کا نام مسیح بھی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے دامن میں جو انتہائی پاکیزہ خاتون ہیں اور بڑی کرامتیں ان کی جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں، ان کے دامن میں صرف پھونک مار دی۔ یہ پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ خلاف عادت بات ہوئی کہ یہاں ولادت میں ماں تو ملتی ہے، باپ نہیں ملتا، تو کلمہ کن سے وجود میں آئے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام تذکرہ آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائے گا۔ اور عیسائیوں میں دسمبر کے اندر یہ کرسمس ٹری اور 25 تاریخ کو جو ہے یوم ولادت منانے کا ایک تہوار چلا آیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد آسمان پر ابھی زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے میں مصلوب ہو گئے اور ہمارے عقیدے میں زندہ ہیں۔ ان کے نبی ہو کر بھی یہ سچی بات نہیں سمجھ پائے، ہمارے نبی نہیں ہیں پھر بھی ہم ان کی ترجمانی سچی بات میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو سچی بات بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم صاف صاف کہتا ہے، جب نجاشی کے دربار میں، نجاشی جو ہے یہ ابیشینیا کا بادشاہ تھا، جب وہاں پہنچے حبشہ مسلمانوں کا وفد، تو ان کے پیچھے پیچھے جو ہے مشرکین بھی پہنچے، جا کر ورغلایا کہ یہ بڑے ڈینجر لوگ وہاں فساد مچا کر آپ کی دھرتی پر آئے ہیں اور آپ کی دھرتی کو بھی پریشان کر دیں گے، اس بنا پر آپ ان کو یہاں جگہ نہ دیں، ان کو نکال دیں، ان کو یہاں سہارا نہ دیں۔ بلایا حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی ہیں، بلایا اور بلانے کے بعد تفصیل پوچھی کہ تم کیا ہو اور تمہارے وہ نبی کیا کہتے ہیں، تو حضرت جعفر نے بڑی شاندار تقریر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن ان کو رسول اللہ بھی کہتا ہے اور قرآن ان کو عبداللہ بھی کہتا ہے۔ نبی پہلے عبداللہ ہوتا ہے، بعد میں رسول اللہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں پہلے عبداللہ ہوں، بعد میں رسول اللہ ہوں۔ تم نے جو عقیدہ بنایا ہے کہ میں ابن اللہ ہوں، یہ بات غلط ہے۔ تو ابھی تو پیدا ہوئے اور گہوارے کے اندر کلام کیا، گہوارے میں کئی بچوں نے بڑی عقل مندی کا کلام کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے شاندار کلام کیا اور جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے اعتراض بند کر دیے تھے۔
لوگ حیران ہو گئے جب نجاشی ایمان لے آیا تھا، جس کا نام اسحمہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کی خبر بھی دی، اور خبر ملنے کے بعد آپ نے صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھائی۔ ہمارے یہاں صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے، دوسرے ائمہ کے مسلک میں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ تو حضور نے کیوں پڑھی؟ اس بنا پر پڑھی آپ نے کہ آپ کے لیے نجاشی کا جنازہ زمین کے پردے ہٹا کر سامنے لگا دیا گیا تھا، تو گویا آپ سامنے ہیں جنازے کے اور آپ نے نماز پڑھی۔ اب اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ اس سے صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، تو جنگ موتا کے موقع پر کئی شہداء تھے جو شہید ہوئے، لیکن حضور نے صلاۃ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی۔ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ مشرک پیچھے سے شوشہ چھوڑ رہے تھے کہ ان کو پوچھو عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، یہ ابن اللہ نہیں کہتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں، آپ ذرا پوچھئے، تحقیق کیجئے۔ تو نجاشی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، تو یہ آیت پڑھی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ زمین سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر نجاشی نے کہا جتنا تم نے بیان کیا ہے اس سے یہ جو تنکا ہے نا، یہ تنکا جو ہے اس کی بھی اگر زیادتی کی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا کہ اتنا پوائنٹ تم نے غلط کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ قرآن اتنا پیارا اور اتنا اعتدالی بیان دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار اس بیان پر ایمان لے آئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہماری انجیل میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو بشارت دینے آئے تھے۔ کس کی بشارت؟ ہمارے نبی کی بشارت دینے آئے تھے کہ اب میرے بعد آخری نبی آنے والے ہیں، جو لوگ ان نبی کو پائیں ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی خدمت بھی کریں اور ان کے ساتھ رہ کر اللہ کے دین کی اور اللہ کے راستے کی محنت بھی کریں۔ چنانچہ یہ حضرات ایمان لے آئے، وفد بھیجا۔ قرآن اٹھائیے آپ، قرآن کریم میں ہے 7واں پارہ پڑھیے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب سرکار نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت کی تو وفد والے جتنے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فوری طور پر دین قبول کر لیا۔ تو وہاں جو منافق بیٹھے تھے انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، تم تو پہلے سے اپنا دین رکھتے ہو اور یہاں آ کر ان کا دین تم نے قبول کر لیا۔ فرمایا ہم پاگل تھوڑے ہیں، اللہ نے ہم کو سمجھ عطا فرمائی۔ ہماری انجیل میں جو طریقہ ہے اللہ کی وحی کا، قرآن کریم میں بالکل وہی طریقہ نظر آتا ہے، اور جو پیشین گوئی کی گئی تھی وہ سرکار کی ذات اقدس میں نظر آتی ہے۔ لہذا کوئی کتنا بھی تان و تشنیع کرے لیکن ہم ایمان لا کر رہے ہیں، ایمان قبول کر لیا۔ جیسے شیعہ حضرت علی کے خاص مت والے ہیں لیکن بعض مسائل میں حضرت علی کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اس طرح عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن اپنے نبی کے بارے میں جو اعتدالی مذہب قرآن بیان کرتا ہے اور جو احادیث ہماری بیان کرتی ہے، اتنا اعتدالی ان کے پاس مسلک ہی نہیں ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا مولانا اعظم صاحب سے کہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ انتہائی اعتدال والا مذہب ہے،
اور اگر دین دیکھا جائے تو تمام ادیان کے اندر سرکار کا لایا ہوا دین نہ صرف یہ کہ جامع ہے بلکہ انبیاء کے بارے میں ہمارے عقیدے بھی انتہائی طور پر اعتدال پر مبنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور الجواب الصحیح میں لکھا، کیونکہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب زندہ چھت کے راستے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آسمان میں حیات ہیں اور زندہ ہیں، تو ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہوگی، پینے کی ضرورت پڑتی ہوگی، لباس کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو جواب دیا ابن تیمیہ نے کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں پہنچنے کے بعد کھانے پینے کی اور لباس کی اور سونے کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سونے کی ضرورتیں مجمع میں ہوتی ہیں یا رات کو آرام کرنے کے اعتبار سے، ورنہ عام طور پر اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ نے وہاں کا ایک خاص نظام بنایا ہے، اس نظام کے ماتحت یہ سب چلتا ہے، اور وہاں کی دنیا ہی الگ ہے، یہاں کا نظام الگ ہے۔ یہاں کھائے پیے اور سوئے بغیر چارہ نہیں ہے، وہاں ان تمام چیزوں سے بے نیازی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں تحقیق آئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانے لگے فرشتے آسمان کے اوپر، تو رو پڑی حضرت مریم، اور رو کر کہا بیٹا اب تیری ملاقات کب ہوگی؟ جواب دیا امی جان اگر تو اور میں دونوں دین حق پر برقرار رہے تو کل آخرت میں اللہ تعالی ہمیشہ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا مسلک جو ہے انتہائی اعتدال والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، نمبر 2 وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے، اور اللہ نے دشمنوں سے بچانے کے لیے ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے کے اوپر 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا رکھ کر ہاتھ کا مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی کے راستے سے نیچے تشریف لائیں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا اور حضرت مہدی جماعت کی نماز فجر کی پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ ابھی اٹھائے گئے تو نکاح نہیں ہوا ہے۔ اب ذرا مولانا جنید صاحب توجہ فرمائیے کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ النکاح من سنن المرسلین، نکاح یہ نبیوں کی سنت ہے، تمام نبیوں نے نکاح کیے۔ تو ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں کیا ہے۔ یہ قریب زمانے کے لوگ ہیں، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت یحییٰ بھی برگزیدہ نبی ہیں۔ یحییٰ کے معنی شب زندہ دار، راتوں کو زندہ رکھنے والا اور بیدار رہ کر عبادت کرنے والا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نکاح کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن عبادتوں کا جذبہ اس قدر زبردست ہے اور شوق اتنا ہے عبادتوں کا کہ خطرہ تھا کہ بیوی کا حق ادا شاید نہ کر پائیں، اور توجہ بالکل خواتین کی طرف طاقت ہونے کے باوجود نہیں ہے، اس بنا پر نکاح نہیں فرمایا۔ تو یہ استثنائی معاملہ ہے۔
نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 33 سال کی عمر میں آسمان پر زندہ اٹھائے گئے تو آپ نے بھی نکاح نہیں کیا، تو فرمایا جب آئیں گے دوبارہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے اور اس کی دعوت چلائیں گے، اور ہر بندہ جو ہے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا، اور یہ صلیب اور کراس جو ہے نا اس کو توڑیں گے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، مجھے سولی پہ چڑھایا نہیں، جو چڑھانے آیا تھا اس کو چڑھایا۔ بعض راویوں نے لکھا ہے، اگرچہ فیصلہ کن بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ اب یہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور حواریین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی نگرانی بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے، اور آئندہ جو ہے آپ کے دینی مشن کو چلائیں گے بھی، ان کو حواری کہا۔ یہ لفظ حور سے نکلا ہے۔ حور جو ہے نا وہ کہتے ہیں سفیدی کو، اسی لیے حور جو ہے نا اس کو بھی حور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی سفیدی جو ہے انتہائی طور پر سفید ہے، اور اس کی سیاہی جو ہے وہ انتہائی طور پر سیاہ ہے، تو اس کو حور عین کہا۔ حواریین جو ہیں وہ بیچارے پہلے کپڑے جو ہے وہ دھویا کرتے تھے اور اس کا میل کچیل نکالا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور جا کر کہا یہ کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ یہ کپڑے ذرا ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کا رنگ ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ کون ہے؟ کہا تم کپڑوں کی صفائی کرتے ہو، میں دل کی صفائی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا دل کی صفائی کیا ہے ذرا سمجھائیے، تو پھر عقیدوں کی صفائی، شرک سے برات، اللہ کی عبادت، یہ تمام چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد یہ حضرات جو ہیں تمام کے تمام ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ کام سپرد کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ نے کہا یہ رنگ کرتا ہے، کپڑا رنگارا ہے نا، اس کے یہاں جا ذرا کچھ کام کاج سیکھ، اپنے گھر کا کام کیسے چلے گا؟ تو وہ رنگریز کے یہاں گئے، وہ رنگریز نے نشان بنائے کہ اس کو لال کلر کرنا ہے، اس کو پیلا کلر کرنا ہے، اس کو جو ہے بلو کلر، اس کو گرین کلر، اور پھر یوں کہا کہ میں ذرا جلدی میں ہوں، تو ایسا کر کے یہ سب کو ایک ایک کر کے کلر کرنا شروع کر، میں آتا ہوں۔ وہ چلا گیا، اور جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے کو تو سمجھ میں آتا نہیں کہ کلر کیسے کرنا چاہیے، تو وہاں ایک کھڈا تھا جس کے اندر وہ کلر کے بعد ڈالتا تھا کپڑوں کو، اس کے اندر وہ لے جا کے ڈال دیا۔ تو جب وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی وہ کپڑے کیا ہوئے؟ تو کہا وہ کلر کے لیے میں نے ڈالے ہیں۔ تو بھائی وہ تو الگ الگ جگہوں پہ ڈالنا ہے، تو نے ایک جگہ کیسے ڈال دیے؟ کہ یہ تو میرے کو معلوم نہیں، سمجھ میں کچھ آیا نہیں، تو میں نے سب اسی میں ڈال۔ تو کہا جانا نکال کے لا دی، تو کیسے کلر ہو گیا اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے تم نے نشان بنایا؟ کہا نشان تو بنایا میں نے۔ ٹھیک ہے چلو نکالتا ہوں۔ تو جب وہاں پہنچے ایک کپڑا اٹھایا، اس پر نشان بنا تھا ریڈ کلر کا، تو کپڑا لال نکلا۔ دوسرا کپڑا اٹھایا، اس پر نشان بنایا تھا گرین کلر کا، اندر سے گرین نکلا۔ تیسرا کپڑا نکالا، اس کے اوپر نشان بنایا تھا بلو کا، اس کے اندر سے بلو نکلا۔ حیران ہو گیا وہ رنگارا اور کہنے لگا تو بھائی عجیب و غریب انسان ہے، میں نے تو آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، اور وہ پیچھے ہو گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دولت ایمان عطا فرمائی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حواریین کی درخواست پر مائدہ بھی اتارا۔ مائدہ میں کیا تھا؟ بہت دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ان کو سمجھایا کہ تم ڈیمانڈ مت کرو اللہ تعالیٰ کا، تم آزمائش کرنا چاہتے ہو میری یا نبی کی کیا، یا اللہ کی آزمائش کرنا چاہتے ہو کہ تم مائدہ مانگ رہے ہو؟ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، وہ مائدہ بھی دے سکتے ہیں اور اتار سکتے ہیں اور اتاریں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھنا تم نے یہ مائدہ کا احترام اگر نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی، غریبوں کو نہیں کھلایا، پیٹوؤں کو کھلایا، بڑے پیٹ والے کھاتے رہے،
اور بھوکے محروم رہ گئے، دوسرا یہ کہ تم نے جمع کر کے رکھا اور ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا، تو تمہارے اوپر جیسے مائدہ والی نعمت تم سے پہلے کسی پہ نہیں اتاری، تو مائدہ کی بے احترامی کرنے پر عذاب بھی ایسا اتاریں گے کہ تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ دعا میں لگے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مائدہ اتارا۔ کہتے ہیں 40 دنوں تک یہ سلسلہ جو ہے مائدہ کا جاری رہا۔ تازہ مچھلیاں، کہتے ہیں دسترخوان کھولتے ہی اتنی زبردست خوشبو آتی تھی کہ لوگ جو ہیں حیران ہو جاتے تھے کہ ہم نے تو کھانوں کی اتنی اچھی خوشبو جو ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی کتنی بھی اچھی فرائی کرو لیکن اچھی خوشبو اس کی نہیں آتی، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی شاندار، کیونکہ جنت سے اتر کر آیا تھا مائدہ۔ یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، کتنی تفصیلی باتیں بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم۔ یہاں تک فرمایا کہ آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے، اور یہ کراس جو لگے ہیں نا اس کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے کہ اس کے گوشت کو کھا رہے تھے تم لوگ، یہ بھی ختم کر دیں گے، اور جزیے وغیرہ ختم کر کے ایک ہی چیز پر لائیں گے کہ دین کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو دین پر آنا ہے۔ پھر یوں فرمایا کہ اس دنیا میں وفات ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دنیا میں جو ہے وہ دفنایا جائے گا، دجال آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ دمشق کے ایک دروازے کا نام باب لد ہے، وہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مسیح دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ کتنی تفصیلات ہیں، لیکن عیسائیت میں اور عیسائیوں کے یہاں ایک تو یہ خلجان ہے کہ یوم ولادت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کون سے دن ہوئے۔ ان کی ایک رائے یہ ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور دسمبر کا مہینہ ان کو سولی پر لٹکائے جانے کا مہینہ ہے، اس بنا پر ان کے اندر مختلف تقریبات جو ہیں ہوتی ہیں۔ 25 کو جو ہے کرسمس یہ لوگ مناتے ہیں، یہ کرسمس ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، 2 منٹ میں ذرا اس پر میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں۔ عیسائی کلیساؤں میں آج کل بہت کم جاتے ہیں، بلکہ بہت سے گرجا گھر انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، کیونکہ کوئی عبادت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب جاتے تھے تو اتوار کے دن جاتے تھے، اتوار کے دن جو پادری ہوتا تھا وہ کچھ حصہ جو ہے وہ انجیل کا بائبل کا پڑھتا تھا اور ان کے سامنے اشٹم پشٹم تقریر کرتا تھا، جس کو نہ وہ خود سمجھتا تھا نہ لوگ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی من گھڑت قسم کی عبادت جو ہوتی تھی وہ کر کے یہ لوگ جو ہے میوزیکل پارٹی کرتے تھے اور بریک فاسٹ کرتے تھے، اور پھر وہاں چرچ کو تالا لگا کے آ جاتے تھے۔ اسلام نے کتنی شاندار عبادت دی ہے کہ ہماری مسجد 5 وقت آباد ہے، بند کبھی نہیں ہوتی، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی عبادت کرنے والا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز آپ کو ملے گی۔ وہی رات کو تہجد کا وقت، تہجد کا وقت ختم ہوا نہیں ہوا کہ فجر ہے، فجر کا وقت ختم ہوا نہیں ہوا کہ فوراً اشراق ہے، اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ آپ نے کیا، اس کے بعد فوراً آپ کو چاشت کا ٹائم دے رہے ہیں، یہ چلے گا ظہر تک، ظہر کا وقت آ گیا، اس کے بعد آپ نے کھانا کھایا آرام کیے، عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت ابھی گیا نہیں گیا کہ مغرب آئی، پھر جو ہے اس کے بعد نماز دی ہے اوابین کی، فرمایا 12 سال کی عبادت کا ثواب یہ 6 رکعت پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب جو ہے عشاء کی نماز دے دی، آگے سنتیں دی، بعد میں سنتیں دی، وتر دی، تو عبادتوں کا بڑا زبردست نظام جو ہے ہماری شریعت کے اندر پایا جاتا ہے، اور مکمل نماز جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو آنے کے بعد وہ شریعت مصطفی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت فرمائیں گے اور اس کی نشر و اشاعت اور اسی کو جاری ساری اور اسی کے احکام کو جو ہے جاری فرمائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارنامے کیا رہیں گے، اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے اور بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو 25 تاریخ تو یوم ولادت منا دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 350 سال تک کوئی ہمیں تہوار یا یوم ولادت مناتا ہوا عیسائی نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں 1000 سال تک کوئی یوم ولادت مناتا ہوا نظر نہیں آتا، یہ بات کی اختراعات ہیں کہ لوگوں نے نکالی ہیں، اور یوم ولادت سرکار کا خود اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آیا لیکن صحابہ کرام نے نہیں منایا، پھر حضور کے زمانے میں آیا، آپ نے بھی نہیں منایا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے 2 عیدیں کافی ہے، تیسری عید کی کوئی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ کھینچ کھانچ کر جو ہے جشن کا لفظ ہی نہیں ہے ہماری شریعت میں، جشن ہے یہ نہیں، یا تو آخرت کی فکریں ہیں، جشن کیا منائیں گے ہم لوگ جبکہ ہم کو قبر کی لگی ہوئی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی ہم کو فکر پڑی ہوئی ہے، تو جشن جو ہے کیسے منایا جائے گا؟ جو مرنے والا مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرتا ہو اس کو ہنسنا مشکل ہے تو اس کو جشن منانا کیسے آسان ہوگا؟ اب جو ہے 336 عیسوی میں پہلی مرتبہ شہر روم کے اندر ایک کاریگر تھا اور ایک فنکار تھا، اس نے خاص قسم کی ایک قندیل بنائی۔ یہ قندیل دوسری لالٹین اور دوسری بتیوں جیسی نہیں تھی، یہ ایسی تھی کہ اسے سیدھا کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کے اندر اوپر ایک فلیتا رکھا گیا تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس کو جلا دینے کے بعد وہ کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ جلتی رہتی تھی، جس کو آج ہم لوگ مہذب زبان میں کینڈل کہتے ہیں۔ وہاں اسماعیل صاحب اس کا نام کینڈل رکھا، موم بتی۔ اب یہ موم بتی سے لوگوں کو ہو گیا بڑا تعجب، یہ تو عجیب چیز بنی۔ بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے موم بتیوں کا آرڈر دے دیا اور سیدھا جو ہے وہ غریب آدمی مالدار ہونا شروع ہو گیا، لیکن مالدار کو تھوڑا مالدار رہنا پسند نہیں، اس کو بڑے پائے پہ مالدار ہونا تھا۔ تو اس کا ایک پادری دوست تھا، پادری دوست کو بات کی کہ میری اتنی اچھی ایجاد ہے لیکن یہ پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور پوری دنیا میں چل پڑے، اس کے لیے اپنے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ پادری نے اس کو ایک طریقہ بتایا، ایک آئیڈیا بتایا، وہ آئیڈیا پسند آ گیا۔ وہ آئیڈیا یہ بتایا کہ جو بھی چیز دین سے لگ جاتی ہے، عقیدوں سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر مذہبیت آ جاتی ہے تو وہ چیز پورے عالم کے اندر چل پڑتی ہے۔ تو تیری کینڈل اگر کلیسا میں پہنچ جائے اور اس میں مذہبیت کی شان پیدا ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا اور لوگ اندھا دھند اس کو اٹھائیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قریب میں ایک بہت بڑا چرچ تھا، وہ چرچ کا پادری جو ہے یہ کاریگر کی دکان پر ایک دن کسی کام سے آیا تو یہ کاریگر نے اس کے کان میں کہا کہ اس طرح سے میری موم بتیاں جو ہے بن رہی ہیں اور ایک مرتبہ جلانے کے بعد یہ گھنٹوں کے گھنٹوں جلتی رہتی ہے، تو اگر آپ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور اس کو کلیسا کے اندر جگہ دیتے ہیں اور کلیسا سے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا پرسنٹیج جو ہے میری سیلنگ کے اندر کمیشن بھی رہے گا، تو آپ کا بھی کام اچھا رہے گا اور میرا بھی جو ہے کام چل جائے گا اور اس کی نشر و اشاعت ہو جائے گی۔
چنانچہ ایک بڑا دن آیا تو پادری نے صبح میں آنے والے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شام کو اندھیرا ہونے کے بعد تم کلیسا میں آ جاؤ، ہم ایک خاص قسم کی عبادت کریں گے، آنکھ بند کر کے عبادت کرنی ہے، تمہارے سامنے ایک روشنی جلا دی جائے گی، 1 گھنٹے تک جو ہے وہ دعا میں لگے رہنا ہے، اور یہ دعا ختم ہونے سے پہلے اس کی قبولیت کا اعلان جو ہے آ جائے گا، لہذا آج شام کو آپ کو اسپیشل آنا ہے۔ جب شام کو لوگ آئے تو سب کے سامنے جو ہے ایک ایک کینڈل جلا دیا اور پھر سب کو عبادت کے اندر لگا دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد لوگوں نے آنکھ کھولی تو کینڈل ابھی جل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی کرامت ظاہر ہو گئی، یہ بڑا برکتی اور بڑا کرامتی کینڈل ہے اور موم بتی ہے، اور پادری سے کہا ہمارے گھروں میں بھی اس کو روزانہ جلنا چاہیے۔ لہذا اب جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ پہلے موم بتی خالی بادشاہ کے دربار میں اور اس کے محل میں جلتی تھی، پھر بادشاہ نے کہا کہ اب 25 دسمبر کو یوم ولادت کے موقع پر پورے روم کے اندر جتنے کلیسا ہیں ان تمام کلیساؤں کے اندر یہ موم بتیاں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جلائی جائے۔ ادھر لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ خالی کلیسا میں کاہے کو جلاتے ہیں، ہم بھی یوم ولادت منانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے قرار ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی موم بتی جلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے دیکھتے یہ پورے عالم کے اندر کینڈل لائٹ جو ہے یہ مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے 25 دسمبر میں صرف اتنا کیا تھا کہ یوم ولادت کے موقع پر عیاشی کرتے تھے، خوشی مناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن خالی کینڈل جلاتے تھے، آگ تک اور موم بتی تک محدود رکھا تھا کرسمس کو۔ لیکن پھر معاملہ آگے بڑھا، جرمنی پہنچ گئی یہ کینڈلیں، تو جرمنی والے جو ہیں وہ بھی عیسائی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے تھے، لیکن انہوں نے یوم ولادت منانے میں ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا؟ وہ یوم ولادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، حضرت مریم کون تھی، فرشتہ کون آیا تھا، اس کا ایک پورا ڈرامہ بناتے تھے۔ کسی کو جبریل بناتے تھے، کسی کو عیسیٰ بناتے تھے، اور ایک خاتون کو حضرت مریم بناتے تھے، اور زیتون کا ایک درخت لگاتے تھے، اور حضرت مریم جو ہے غم کے اندر وہ درخت کے پاس جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں یہ بتاتے تھے۔ بس اس کے بعد جو ہے پورا واقعہ ہوتا تھا، اور ڈرامہ ختم ہونے کے بعد لوگ وہ درخت کی شاخیں نکال کر گھر میں لے جا کے لگاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ خالی بادشاہی دربار میں یا ایک جگہ پر کیوں درخت ہو، یہ متبرک درخت جو ہے ہم 25 دسمبر کو اپنے گھر میں بھی لگائیں گے اور کینڈل بھی ساتھ جلائیں گے۔ ایک اور جو ہے اس کے اندر ترقی پسند آدمی آیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ چھوٹے ہیں، ان کو کھلونے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو سویٹ کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو چاکلیٹ کی بھی ضرورت ہے، لہذا اس نے درخت کے اندر لائٹیں بھی لگا دی اور دھاگے بھی لگا دیے، اور اس کے اوپر جو ہے گفٹ کا پیکیج بھی لگا دیا، اور اس کے اوپر سویٹ کا ایک بیگ بھی لگا دیا۔ خالی برطانیہ میں کرسمس ٹری جو ہے 80 لاکھ تیار ہوتے ہیں۔ 25 دسمبر کو 2002 میں امریکہ کے اندر رات کے وقت حیوانیت کا شکار ہو کر 2500 آدمی مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ 7 ارب اور 33 کروڑ روپے کی شراب جو ہے اس دن پی جاتی ہے، اور پورا ملک چل سکے، افریقہ کا پورا نظام چل سکے، اتنا بڑا روپیہ اور بجٹ لوگ
25 دسمبر کو عیاشی کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور 7 میں سے ایک جوان برطانیہ اور امریکہ میں ایسا پایا جاتا ہے جو شراب بھی پیتا ہے، اور دنیا میں جس دن شراب سب سے زیادہ بکتی ہے وہ 25 دسمبر کا دن ہے، اور سب سے زیادہ عورتوں کو پیٹا جاتا ہے اور بدکاریاں کی جاتی ہے وہ 25 دسمبر کا دن ہے۔ اتنے مبارک نبی کی جو ہے یوم ولادت منا رہے ہیں، نبی آتے ہیں دنیا کو سدھارنے کے لیے، اسی دن دنیا بھر کی عیاشی اور دنیا بھر کا بگاڑ اور دنیا بھر کی بدکاری ان کی یہاں پائی جاتی ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کرسمس کی حقیقت ہے۔ جرمنی سے کرسمس ٹری آیا کیسے برطانیہ؟ وکٹوریا جو تھی ان کا خاوند گیا تھا جرمنی، اس کو جرمنی میں کرسمس منانا پڑا کیونکہ وہ انہی دنوں میں گیا تھا، تو اس نے وہاں کرسمس ٹری دیکھا۔ کرسمس ٹری دیکھنے کے بعد اس کو یہ اچھا لگا تو وہ وہاں سے یہاں لے آیا، برطانیہ لے آیا۔ یہ 1448 کی بات کرتا ہوں یا 1848 کی بات ہے کہ یہ کینڈل کے ساتھ یہ ٹری بھی یہاں آ گیا، اور یہاں جو ہے شاہی محل کے سامنے دیو قامت بہت بڑا کرسمس ٹری 25 دسمبر کو لگایا گیا۔ پورے برطانیہ سے لوگ دیکھنے کو آئے۔ دوسرے سال ہر ایک کے یہاں کرسمس ٹری لگ گئے۔ آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اس دن میں کرسمس ٹری لگائے جاتے ہیں۔ میں اب اپنی اصل بات پر آتا ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور کرسمس کی حقیقت جو موضوع تھا آپ کا وہ بھی آ چکا ہے، لیکن ہم کریں تو کیا کریں اور ہم کو کیا کرنا ہے یہ تو ان کا مسئلہ تھا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار فرماتے ہیں جو قوم کسی کی مشابہت اختیار کرے گی اسی کے اندر ان کا حشر ہوگا اور انہی میں سے شمار کی جائے گی۔ بھائی دوسروں کی چال کیوں چلنی پڑے گی جب ہمارے پاس چال چلنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا؟ جب اللہ نے ہمیں مرتے دم تک کے لیے جینے کا اور زندگی گزارنے کا اور دینی طریقہ خوشیاں منانے کا بھی بتایا ہے، تو ہمیں کسی اور کی چیز نہ لینا ہے، نہ اس کی طرف نظر ڈالنا ہے، نہ اس کی طرف توجہ کرنا ہے، نہ ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے اندر داخل ہونا ہے۔ لہذا ہم کو اس بات کا تہیہ کر لینا ہے کہ کوئی کچھ بھی منائے ہم ان کے تہوار میں شامل نہیں ہوں گے۔ دیکھو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں سب کو اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے تہوار منانے کی اجازت۔ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کے تہوار کو ہم برا نہیں کہتے، ہم تو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دوسرے لوگوں کو ہم اپنا تہوار منانے کے لیے زبردستی نہیں کرتے، تو ہم دوسروں کا تہوار کاہے کے لیے منائیں گے؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذرا لوور طبقے کی زبان میں ایک بات کہتے تھے کہ اگر باپ کی سگریٹ کی فیکٹری ہو اور لڑکا پڑوس والوں کے پاس بیڑی کے ٹھوٹے مانگتا ہو تو لوگ کہیں گے کہ یا تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ابا کی فیکٹری ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی ابا کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ بھائی جس کا باپ کروڑ پتی ہو، اس باپ کے کروڑ پتی باپ کے بیٹے کو کسی کے سامنے پیسوں کے لیے اور روپیوں کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ باپ کی توہین ہے۔ تو دین جس کو مکمل ترین ملا ہو، خوشیوں کے طریقے بھی بتائے ہوں، غم کے طریقے بھی بتائے ہوں،
ان تمام بتائی ہوئی چیزوں کے باوجود دوسروں کے دروازے پر خوشی کی بھیک مانگنا یہ در حقیقت دین کی توہین ہے، اللہ کے احکام کی توہین ہے۔ حدیث ہے، مولانا اعظم صاحب آپ کے سامنے رہی ہے، فرماتے ہیں سرکار کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی تو غیر اللہ اور بتوں کی قسم کھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من حلف باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ۔ جس نے غیر اللہ کی یا غیر اللہ کے جو بت ہیں، بتوں کے نام ہیں، ان کے نام کی قسم کھائی اور ان کا نام لے کر قسم کھائی تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو یعنی یہ نام لینے والے کو توبہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے۔ بلکہ اور ایک بات بھی فرمائی، اگر کسی شخص نے دوسرے کو غلط کام کی دعوت دی، گناہ کے کام کی دعوت دی اور یوں کہا تعال اقامرک فلیقل لا الہ الا اللہ، جو یوں کہے کہ چل اپنے بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، چل اپنے بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، جس نے ایسا گناہ کی دعوت دی اس کو چاہیے کہ کلمہ پڑھے۔ جس نے کسی کو دعوت دی لے یہ کریکر، آج 25 دسمبر ہے، ذرا پٹاخہ 12 بجے کے بعد تو بھی توڑ دے میں بھی توڑ دوں، یاد رکھو سال ختم ہوگا تمہارا نہیں، جن لوگوں کا ہوگا ان کا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا وجود ہندوستان میں خطرے کے اندر ہے، آج ہم چاروں طرف سے حیران ہیں، آج ہم پریشان ہیں، کوئی ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، روزانہ ہمارے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور ہم دوسروں کے طریقے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ دوستو، میری اور آپ کی بقا، میرے اور آپ کے بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں، مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں، پورے یقین کے ساتھ قدم اٹھائیں اور دوسروں کی تمام رسموں کو بالائے طاق رکھ دیں، قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، سرکار کے طریقے کو سینے سے لگائیں، طے کر دیں کہ نہ 25 دسمبر کو دیکھیں گے کوئی اور نہ 31 دسمبر پر جب ہمارا یہ سال ختم ہو رہا ہے انگریزوں کا، ہم ذرا بھی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نہ خوشی منائیں گے، نہ باہر نکلیں گے، نہ شہروں کے تماشوں میں شامل ہوں گے، نہ ان کے ناچ گانوں میں شامل ہوں گے، نہ ڈانس میں ہم شامل ہوں گے، نہ گاڑیوں کی ہوٹنگ کے اندر ہم شامل ہوں گے، نہ ایک پٹاخہ ہم پھوڑیں گے۔ ویسے بھی پٹاخہ پھوڑنا عقل مندی کا اور عقل کا پٹاخہ ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں یہ دوسروں کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا جو دوسروں کے طریقے اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک واضح حدیث پر آج کی بات ختم کروں گا اور یہی میرا آج کا پیغام ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ پتنگ چلانا اور پتنگ بازی کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کبوتر بازی ہمارا کام نہیں ہے، یہ پتنگ بازی ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے عبادت کرنا، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا۔ فضول کاموں کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ایک پائی کا اسراف اور فضول خرچی کی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ جہاں خرچ کرنا ہے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو شریعت منع نہیں کرے گی، لیکن جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں 1 روپیہ خرچ کیا، 1 پائی خرچ کیا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آ گیا۔ سرکار کے دربار میں لوگ آتے رہتے، وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اب یہ سوال اتنا اچھا نہیں ہے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو غصے میں آ جاتا، تیرے کو بھائی قیامت جلدی لانے کی کیا پڑی ہو، قیامت کب آئے گی؟ ابھی پوچھنے کی بہت سی چیزیں، ابھی نماز کب آئے گی، وہی کب آئے گی، اللہ کا حکم کب آئے گا، میری موت کب آئے گی اس کی فکر نہیں کرتا،
قیامت کب آئے گی دنیا کو مٹانے پہ تلا ہے. لیکن آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں سلام ہو اور لاکھوں رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بے معنی سوال کو آپ نے بامعنی بنا دیا. بے معنی سوال کو بامعنی بنانا یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی چیز نہیں ہے اس میں سے کچھ نکال لینا بہت بڑی بات ہے. تو سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ یہ تو طے ہے کہ قیامت آنے والی، کیونکہ یہ تو ہمارے عقیدے میں والبعث بعد الموت کہ بھئی یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حشر نشر قیامت یہ ہمارے عقیدوں کے اندر داخل ہے. تو قیامت کا آنا تو ڈیفینیٹ ہے. اب یقینی ٹائم اس کا ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ یہ بتا کہ اگر قیامت آ گئی تو تیرے پاس کیا تیاری ہے؟ کیونکہ قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب میں عمل پیش کیے جانے ہیں. تو عمل تیرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے دربار میں پیش کیا کرے گا؟ اب وہ بیچارہ حیران ہے. وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کے ذہن کے اندر ایک بات آ گئی. اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ سرکار میرے پاس تو واجبی اعمال ہیں. واجبی عمل کا کیا مطلب؟ یعنی سب نماز پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، وہاں بے نمازی ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سب قرآن پڑھتے ہیں سرکار میں بھی پڑھ لیتا ہوں، سب زکات دیتے ہیں میں بھی دے لیتا ہوں، سب روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھ دیتا ہوں، سب صدقہ فطر دیتے ہیں میں بھی دیتا ہوں. تو واجبی اعمال یعنی جو اعمال باعتبار احکام شریعت کے آپ نے ہم پر نافذ فرمائے ہیں اور جن کا کرنا ناگزیر اور ضروری ہے، میں اس کو الحمدللہ انجام دیتا ہوں. اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا ذرا غور کر، شاید کچھ اور بھی ہوگا تیرے پاس. اب اس نے بیچارے نے بہت غور کیا. جب آدمی فکر کرتا ہے تو اندر سے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. فکر لے کر بیٹھے آدمی تو اللہ تعالیٰ بات کہلواتے ہیں. تو اس نے بہت فکر کی تو فکر کرنے پر ایک بات اس کی زبان سے نکل آئی. اس نے کہا حضور ایک چیز مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے. وہ کیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت رکھتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھتا ہوں. بے اختیار اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی. جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو صحابہ اب جو ہیں بے قرار ہو گئے کہ اب سرکار کیا جواب دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب مبارک کے اوپر صحابہ کرام کے کان پوری طرح لگے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے میرے بھائی، المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. تو تجھے اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر تیرا حشر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور اللہ کے ساتھ محبت ہے تیرا گزارا جنت میں ہوگا اور تیرا ٹھکانہ اور تیرا سہارا جنت میں بنے گا. صحابہ بے قرار ہو گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ بھئی ہم تو طے ہے کہ ہمارے دل سرکار سے لگے ہوئے ہیں اور عشق رسول کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے جو مژدہ سنایا کہاں تو اس کو ہے، لیکن قیامت تک اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کو بشارت. ایک بات اور کہہ دوں، تھوڑی سخت لگے گی یہ بات لیکن کہتا جاؤں. جب ہم کسی کے تہوار کے بارے میں یوں کہیں نا کہ یہ فلان کا تہوار بہت اچھا لگتا ہے تو جلدی کلمہ پڑھ لیں. اس بنا پر کہ آپ گویا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خوشی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہم کو دیا وہ ہم کو پسند نہیں آیا، تو نے دوسروں کو دیا وہ پسند ہے. بھائی ہم اللہ کی دی ہوئی چیز کو اگر ناپسند کریں تو یہ کتنا برا ہے. ارے شوہر بیوی کو کوئی چیز دیتا ہے اور بیوی یوں کہے کہ وہ پڑوس والا دے گیا وہ اچھا ہے تو ظاہری بات ہے کہ 2 تھپڑیں تو اسی وقت وہ لگائے.
شرم نہیں آتی تیرے کو یہ بولتے ہوئے؟ دوسروں کی چیزیں اچھی لگ رہی تیرے کو، جبکہ میں تیرے لیے عمدہ سے عمدہ چیز لایا۔ تیسری بات اور سنو، جب کوئی یوں کہتا ہے نا کہ فلان لوگوں کے یہاں فلان چیز بہت اچھی ہے، تو یہ اللہ سے گویا یوں کہتا ہے کہ الیاذ باللہ تجھے جو ہے اے اللہ دین دینا نہیں آیا، اور خوشیاں اور تہوار بنانا اور دینا نہیں آیا، تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں بتاؤ نا مجھے آپ لوگ؟ یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑا خطرناک قسم کا جملہ ہے جو مومن کی زبان پہ زیب نہیں دیتا، اس لیے جو آقا لے کے آئے ہیں اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو دین لائے ہیں آج دنیا عش عش کرتی ہے، دیکھ کر حیران ہے کہ کیا بہترین دین دیا ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج دوسرے تو ہمارے دین کی تعریفوں پر لگے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم کو دین کے اندر کیڑے نظر آ رہے ہیں، برائیاں نظر آ رہی ہیں، دوسروں کی چیزیں اچھی نظر آ رہی ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، ہمارے جوانوں کو عہد و پیمان بھی کرنا ہے کہ خدا را ہم ہرگز جو ہے ایسی کسی چیز میں شامل نہیں ہوں گے، اور شامل ہونے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اللہ نے جو خوشیوں کے دن دیے ہیں، جو شریعت دی ہے، یہ چند منٹوں کی خوشیوں کے لیے اپنی شریعت کو آگ مت لگاؤ، اپنے دین کو برباد مت کرو۔ آج پوری دنیا ہمارے دین کو برباد کرنے پر، اور دین کی بربادی کے بعد ہماری بربادی یقینی ہے، وہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اپنے ہاتھوں سے پیروں پر کلہاڑے مار رہے ہیں۔ تو دوستوں کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، سب آپ کی بربادی کے منتظر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں جیسے وہ ہیں، جیسے نچنیاں وہ ہیں، ہم کو بھی ناچ سکھانا چاہتے ہیں، جیسے وہ دولتوں کو آگ لگاتے ہیں ہم کو بھی اسی طرح بنانا چاہتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ہماری عبادتوں کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ غالباً وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجلس العلماء نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اور پروگرام ترتیب دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ خاص طور سے وہ چیزیں سامنے آئیں کہ خود کرسمس کے بارے میں جو اچھے عیسائی ہیں وہ 15 اعتراضات کرتے ہیں۔ کرسمس کے بارے میں 15 اعتراضات ہیں ان کو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مذہبیت ہے ہی نہیں، یہ تو عیاشی ہے، اس کو عید نہیں کہتے، اس کو خوشی نہیں کہتے۔ ایسی خوشی کیا کام کی جو انسان کو خودکشی پر مجبور کر رہی ہو، اسے خوشی نہیں کہتے، یہ برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں۔ یاد رکھو ہم کو جو خوشیاں دی گئی ہیں وہ 2 دن میں دی گئی ہیں، یا تو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے۔ عید کے دن ہماری شرافت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں مزید عبادت گزار بنایا گیا، ہمیں نمازیں پڑھنے کو کہا گیا، ہمیں ایک میدان میں جمع ہو کر عبادت کرنے کو کہا گیا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو میدان میں نکل کر عورتوں کو چھیڑ رہے ہوں، بلڈنگوں کو آگ لگا رہے ہوں، گاڑیوں کے ہارن بجا رہے ہوں، کریکرز توڑ رہے ہوں، اور رات کو لائٹیں لوگوں کی توڑ رہے ہوں، اندھیرا ہو رہا ہو، بدکاریوں کا ایک سلسلہ ہو، اور عورتیں جو ہیں وہ بدکاریوں کا شکار ہو جائے، ان کی عزتیں برباد ہو جائے۔ اسلام عزتیں دینے والا مذہب ہے، برباد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کو اس بیدار مغزی پر اور وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھ کر خاص طور سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے بعد میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ سردی کا موسم ہے، آپ دیر تک تشریف فرما رہے اور بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنے کو قبول اور منظور فرمائے۔ جو اچھی باتیں ہمارے ذہن میں آئی ہیں اور اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے خرافات اور ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے رسوم اور لوگوں کے وہ ہتھ کنڈے اور غیروں کے وہ طریقے
جو ہمیں شریعت سے دور کر رہے ہوں، دین سے دور کر رہے ہوں، احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر رہے ہوں، ہمیں مسجدوں سے دور کر رہے ہوں، ایسی تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ درود پاک پڑھنا۔ مرحوم نسیم صدیقی، ان کی مغفرت کے لیے دعا، اور کنیز فاطمہ مرحوم بابو منصور، نکاح ہونے والا ہے، کامیابی کے لیے دعا۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واسرنا ولا تسر علينا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ دین میں 100% کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اغیار کی طرف ہماری نگاہوں کو نہ پھیر، اے اللہ ہمیں تیری طرف متوجہ ہونے والا اور مکمل اور 100% دین پر چلنے والا بنا دے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، رسوم سے، اغیار کے خرافات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں چمک لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ حقیقت ہم کو سمجھا دے۔ اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ سرکار کی ایک ایک سنت کا عشق عطا فرما دے۔ 100% ہمیں دیندار بنا دے۔ اے اللہ باغ اسلام کی ایک ایک کلی سے پیار عطا فرما، ایک ایک پھول سے پیار عطا فرما، ایک ایک شاخ ایک ایک پتے سے ہمیں تعلق اور وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، زندگی کو سنتوں سے آباد کرنے والا بنا دے، گھروں میں تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر موڑ پر نصیب فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جن کے کام رکے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ مجلس علماء جس طرح سے دین کی فکروں میں لگی ہے اے اللہ ان کی فکروں کو منظور و قبول فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو جو آج پیدا کر رہے ہیں دشمنان دین دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین پر جما دے۔ اے اللہ دین میں کامیابی کا پکا یقین عطا فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کے نرموں کو ختم فرما دے، حق کا بول بالا فرما دے، اسلام کی صداقتوں کو پورے عالم میں جاگزین فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہ، جب وقت آخر وہ کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔